ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز۔ دیکھتے رہیے، معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں زارا شیخ، کرائم ٹوڈے نیوز کے سلسلے میں جو یہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں میں امت مسلمہ کے سامنے، عالم اسلام میں مسلمانوں کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذاکر نائک کو بحیثیت مسلمان دیکھا جائے، کیونکہ جو اٹیک کیا جا رہا ہے ذاکر نائک کو کسی خاص مکتب فکر یا کسی اسکول آف تھاٹ سے منسلک کرتے ہوئے نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مسلمان سمجھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کے دفاع کے لیے آگے آنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سلسلے سے ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ٹاڈا کی شکل میں، کوٹا کی شکل میں اور اب ISIS کی شکل میں، ایک زمانے میں مولانا نصیر الدین کو حیدرآباد سے پریشان کیا گیا تھا، اس کے بعد مولانا اشرف علی کو پریشان کیا گیا، اس کے بعد جناب انظر شاہ کشمیری بنگلور کو پریشان کیا گیا، اس کے بعد اب ڈاکٹر ذاکر نائک کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا یہاں پر ضروری ہے کہ اگلا گرا اور پچھلا ہوشیار، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ آج ہندوستانی مسلمانوں کو ISIS اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جتنا RSS اس سے بڑا تھریٹ بنا ہوا ہے، کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا، مسلمانوں کو برباد کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی یہ ایک سازش کا حصہ ہے۔ بامبے میں موجود رضا اکیڈمی کی جو مخالفت ہے، اس مخالفت کو میں شخصی مخالفت قرار دیتا ہوں کہ ذاتی مخالفت کو ملت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج تمام مکاتب فکر، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو یا جماعت اسلامی ہو، تمام تر ذاکر نائک کا چہرہ دیکھ کر سامنے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ایک مسلمان کا چہرہ دیکھ کر سامنے آ رہے ہیں اور ان کی تائید کر رہے ہیں۔ لہٰذا صوفی کانفرنس کے بعد جس طرح کا ماحول یہاں پر پیدا کیا گیا، صوفی اسلام ورسس وہابی اسلام کی ایک نئی اصطلاح پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کو مختلف خانوں میں بانٹنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کوشش کو سمجھتے ہوئے یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ RSS کے منہ پہ تماچا مارے۔ BJP گورنمنٹ کی دھاندلیوں کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عالمی پیمانے پر جو سازش سامنے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر جو ٹیررسٹ اٹیک کیا گیا، غالباً ہو سکتا ہے کہ وہ ایران کی جانب سے کیا گیا ہو یا پھر اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہو۔ اس ٹیررسٹ اٹیک کو ہائڈ کرنے کے لیے عالمی پیمانے پر ایک موضوع کو بدلنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو موضوع بنایا گیا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ کارروائی ہو۔ لہذا مسلمانوں کو اپنی مردانگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ایک مسلم بھائی کی تائید میں آگے آنے اور اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے امت واحدہ کا نعرہ بلند کرنے کی میں دعوت دیتا ہوں۔ سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز۔ مجھے اجازت دیجیے، میں زارا شیخ۔